السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ہم نے اس چیز کو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب دیکھیے کہ 2025 میں جو قانون لایا گیا ہے اس میں کیا خرابیاں ہیں اور اس سے ہم مسلمانوں کو کیا نقصانات پہنچیں گے۔ سب سے بڑی خرابی اور سب سے پہلی خرابی وہ یہ ہے، ایک طریقہ وقف کے قانون میں چلتا آ رہا ہے جس کو وقف بائی یوزر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وقف بائی یوزر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہندو بھائی کے لیے بھی ہے۔ ریلوے کی جو زمینیں ہیں ان تمام کے لیے یہ وقف بائی یوزر ہے، اور یہ مسجد کے لیے بھی ہے۔ وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو زمانے قدیم سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو وقف ہی مانا جائے گا، اور وقف کی زمین اس کو شمار کیا جائے گا، چاہے اس زمین کے لیے کوئی کاغذ موجود نہ ہو پھر بھی اس زمین کو وقف ہی شمار کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ہندو بھائی کے لیے بھی ہے، ریلوے اسٹیشن کی زمین کے لیے بھی ہے جس کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں۔ اسی طرح 1991 میں یہ کہا گیا کہ 1947 میں جو زمینیں مسجد کی تھی وہ زمین مسجد کے لیے ہی رہے گی، جو مندر کے لیے تھی وہ مندر کے لیے ہی رہے گی، لیکن حکومت اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اس کو ختم کر کے ان تمام وقف کی زمین کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی خرابی اور دوسرا جو سب سے بڑا قانون ہے وہ یہ ہے کہ آثار قدیمہ میں جو زمینیں تھی، آثار قدیمہ سے جو چلتی ہوئی آ رہی تھی جو زمینیں جو وقف میں شمار تھی اور جو مسجد کے لیے تھی، اس کو حکومت ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی انگلیوں کے اشارے پہ اس کو چلائے اور اس پر نماز کی پابندی لگائے، جو آج کل زمانے میں ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ اسی طرح مثال لے سکتے ہیں گیان واپی کی مسجد، اس کے حال سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی زمین پر کوئی شخص 12 سال سے قبضہ کیا ہو اور حکومت اس کو کچھ نہیں کہتی ہو تو وہ زمین اس کی ملکیت میں ہو جائے گی، لیکن اس سے ریلوے کی زمین، اس سے مندر، یہ تمام چیزیں مستثنا ہیں۔ یعنی مستثنا ہونے کا مطلب یہ ہے اب اگر کوئی شخص ریلوے کی زمین میں قبضہ کیا ہوا ہے تو اس شخص کو وہ زمین سرکار کو لوٹانی پڑے گی۔ اگر مندر کی زمین 12 سال سے بھی زیادہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو لوٹانی پڑے گی، تو یہ چیز اس سے مستثنا ہے، یہ چیز اس سے نکلی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح وقف کی زمین بھی اس سے مستثنا تھی، لیکن حکومت نے اس کو ختم کر دیا کہ اگر کوئی شخص 12 سال سے کسی وقف کی زمین پر اور کسی مسجد کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ زمین اس شخص کا ہو جائے گا۔ حالانکہ ریلوے کی زمین میں، مندر کی زمین میں ایسا نہیں ہے، وقف کی زمین کو اس سے خارج کر دیا گیا۔ چوتھا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ مسجد کے انتظامیہ میں 2 غیر مسلم ممبر ہوں گے جو مسجد کو چلائیں گے ان کے ساتھ رہ کر۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ کیا وہ شخص جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیا وہ شخص جس کا عقیدہ خراب ہے تو وہ کیا مسجد چلائیں گے؟ کیا وہ ہمیں ایڈوائس دیں گے؟ کیا وہ ہماری مسجدوں کو چلائیں گے اور ہمارے ادارے کو چلائیں گے ہمارے ممبر بن کر؟ تو ہمیں ایسے فائدے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں چاہیے، ہمیں ایسا فائدہ نہیں چاہیے جس میں نقصانات۔ جس کا عقیدہ خراب ہو تو وہ کہاں سے انتظام سنبھالے گا؟ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وقف کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وقف کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ وقف کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھ لیجئے تلنگانہ میں راجہ کرشن پرساد تھے، جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو ہندو ہوا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے زمین کو وقف کر دیا کرتے تھے، مسجد کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو حکومت ان تمام زمینوں کو چھیننا چاہتی ہے کہ جس کو غیر مسلموں نے، جس کو راجہ کرشن پرساد نے، جس کو ہندوؤں نے مسجد کے لیے زمین کو وقف کر دی تھی، ان تمام زمین کو حکومت چھیننا چاہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ وقف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ایک ہندو شخص ہے جو آج صبح میں اسلام قبول کیا تو وہ شام میں جا کر نمازیں پڑھ سکتا ہے، یا دوپہر میں جا کر نمازیں پڑھ سکتا ہے، کبھی بھی جا کر وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، اسلام قبول کر لیا تو۔ لیکن حکومت نے قانون لگایا کہ جو شخص واقف ہو، جو وقف کرنے والا شخص ہو، جس نے زمین کو وقف کیا ہے، اس کے لیے عملاً مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عملاً مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال سے وہ مسلسل اس مسجد میں نماز پڑھتا ہو، اور وہ 5 سال سے نمازی ہو۔ تو آپ خود ذرا غور کیجئے، اندازہ لگائیے
کیا ہماری مسجدوں میں کوئی رجسٹر موجود ہے جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ یہ شخص یہاں پر 5 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے یا 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ ہماری مسجدوں میں کوئی ایسی رجسٹر ہی نہیں ہے جس سے ہم بتا سکیں کہ یہ شخص ہماری مسجد میں روزانہ آتا ہے، 5 سال سے یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ حکومت کا قانون لگانا بالکل غلط ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور فائدہ اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ 7واں نقصان یہ ہے، بہت سی وقف کے املاک وہ ہے جس کو حکومت نے قبضہ کر لیا ہے اور اس میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ افسر کرتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، جبکہ فیصلہ تو کورٹ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام قانون جو حکومت کے طرف سے عائد ہو رہی ہے، حکومت لانا چاہتی ہے مسلمانوں کے خلاف اور یہ کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا، تو ہم یہ حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمارا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے کم سے کم 7 قانون اور 7 اعتراضات کو رکھے اور اس کا جواب بھی دیا، آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا